بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 میں، میرے عزیز بھائیوں، آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور اس آیت میں جو میں نے کوٹ کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا الہ صرف ایک ہے، الہ واحد لا الہ، اور کوئی الہ نہیں ہے مگر صرف ایک اللہ ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ الہ کا مطلب ہے مشکل کشا، رازق، داتا، بہت سارے معنی ہیں، مگر پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین اور خالق سے ہونے کا یقین اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اب میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں بھی مخلوق ہوں، آپ بھی مخلوق ہیں، جادوگر بھی مخلوق ہے، پیر بھی مخلوق ہے، ملنگ بھی مخلوق ہے، یہ قبر والا بھی مخلوق ہے، اللہ کے سوا ساری چیزیں مخلوق ہی میں آتی ہیں، انبیاء بھی مخلوق ہیں، فرشتے بھی مخلوق ہیں، یہ سب کے سب مخلوق، جنات بھی مخلوق میں آتے ہیں، تو لہٰذا مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، تو یہ ساری چیزیں مخلوق میں آ گئی، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، جو کچھ کر رہی وہ جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتانے حاضری۔ یہ سارے بت ہیں جو ہمارے سامنے، جس سے ہم ڈرتے ہیں، کوئی لمبی سی قبر ہم دیکھ لے تو ہم ڈر جاتے ہیں، کوئی نجومی دیکھ لے تو ہم ڈر جاتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ سارے مخلوق ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین یہ ہے کہ یہ جو میں نے ذکر کیا، یہ سارے لوگ یہ کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرنے والا ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔